السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آئندہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام اہم امور پر چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر و وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کسانوں سے 60 لاکھ ٹن گندم خریدے گی۔ وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں طلباء میں 10 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے شہر جہلم میں 15 بسوں پر مشتمل الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے چینی سرمایہ کاروں کو کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں کرسمس کے دوران غنڈہ گردی اور مسلمانوں پر تشدد کے واقعات کا نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کسانوں نے شوپیاں میں مجوزہ کاکا پورا شوپیاں ریلوے لائن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے اولمپک جیولن چیمپئن ارشد ندیم کو دبئی میں عالمی سپورٹس سمٹ میں محمد بن راشد المکتوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے بدھ سے جمعے تک بارشوں کے بارے میں موسمیاتی انتباہ جاری کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئندہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فورم کا سالانہ اجلاس مذاکرات کے جذبے کے موضوع کے تحت آئندہ ماہ کی 19 سے 23 تاریخ تک ڈیووس کلاسٹرز میں ہوگا۔ اس سلسلے میں تیاریوں کے جائزے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک بریفنگ سیشن ہوا۔ سیکریٹری خارجہ اور جنیوا میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اعلیٰ حکام کے ہمراہ اسحاق ڈار کو تیاریوں، ہنگامی پروگراموں اور عالمی اقتصادی فورم کے ایجنڈے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں 2 طرفہ ملاقاتوں اور میڈیا کے ساتھ رابطوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اجلاس میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت و حکومت اور اقتصادی، تجارتی اور مالیاتی اداروں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملاقاتوں کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کاروباری اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ون چائنا کے اصول کی پاسداری سمیت تمام بنیادی امور پر پاکستان کی طرف سے چین کی پختہ حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ چینی سفیر نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یہ کی جانب سے اسحاق ڈار کو ان کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ چین کے سفیر کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور قومی ترقی کے لیے بھرپور حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں جانب سے مجموعی 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تصویراتی شراکت داری ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور علاقائی امن و سلامتی کا اہم حصہ رہے گی۔ سینٹ کے سابق چیئرمین صادق سنجرانی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صادق سنجرانی نے نائب وزیر اعظم کو بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں حکومت کے عزم کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ وطن عزیز کے ایک بہادر فرزند نے جام شہادت نوش کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی مبینہ موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان دلیری سے اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہلاک کیے گئے خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے خلاف تخریبی سرگرمیوں اور قتل و غارت کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع باجوڑ میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم و استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے میجر عدیل زمان کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے شہید میجر عدیل زمان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ میجر عدیل زمان کی جرت اور وطن کے لیے عظیم قربانی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ ایک جامع اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات اور ویژن کی مکمل پیروی کرے۔ انہوں نے یہ بات آج ایوان صدر اسلام آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان کا تصور مساوات، انصاف اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں پر مبنی ایک جدید جمہوری ریاست کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابائے قوم کے اصولوں کی اہمیت اب بھی اسی طرح سے ہے جیسے قیام پاکستان کے وقت تھی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جن کے پاس اختیارات ہیں انہیں اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی شفافیت، دیانتداری اور ہم آہنگی سے کام کرنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو خود کو مختلف علوم و فنون کے حصول اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے پاور ڈویژن کو منصوبوں کی مرحلہ وار جائزہ رپورٹ تیار کرنے اور ہر منصوبے کے لیے آئندہ 3 سال کا سالانہ مالیاتی اور عمل درآمد منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں توانائی اور پن بجلی کے شعبوں میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے اہم منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیں۔ اجلاس میں بجلی کے شعبے کے 37 اہم منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جن کی مشترکہ منظور شدہ لاگت 17 کھرب ہے۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان میں غذائی تحفظ کو سنگین مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں قومی غذائی تحفظ پالیسی کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر زرعی پیداوار میں اضافہ نہ کیا گیا تو مستقبل میں ملکی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ طویل مدتی زرعی ترقی کے لیے مسلسل تحقیق اور جدت ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کا تحفظ خوراک سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی زراعت کو شدید متاثر کر رہی ہے، جس کے باعث پیداواری لاگت میں اضافہ، پیداوار میں کمی اور کسانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ رانا تنویر حسین نے اعلان کیا کہ حکومت کسانوں سے 60 لاکھ ٹن گندم 3,500 روپے فی من کی امدادی قیمت پر خریدے گی۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ملک بھر کے طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سنتے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی یہ رپورٹ۔ آج ضلع دیر میں ملاکنڈ یونیورسٹی کے طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کو تعلیمی ترقی اور ڈیجیٹل پاکستان کی جانب سنگ میل قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے طلبہ میں میرٹ پر شفاف طریقے سے 600 سے زائد لیپ ٹاپ تقسیم کرے گی۔ انہوں نے کھیلوں، تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں شاندار کارکردگی پر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ انجینئر امیر مقام نے طلبہ سے کہا کہ وہ ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے اپنی توانائیاں مثبت رجحانات کی طرف مبذول کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش اسکول سسٹم کا نیٹ ورک پنجاب سے دوسری صوبوں تک پھیلایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں حکومت نے سیاسی، سفارتی اور دفاعی محاذوں پر بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان اقتصادی استحکام اور خوشحال مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری معیشت کو مستحکم اور ترقی کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ آئندہ سال پاکستان میں سرمایہ کاری میں 37% اضافے کے ساتھ 16 سے زائد شعبوں میں سرمایہ کاری کے روشن امکانات ہیں۔
ملک میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی سے معیشت مضبوط اور صنعتی شعبہ وسیع ہوگا اور طویل مدتی اقتصادی استحکام حاصل ہوگا، جس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت جہلم میں 15 بسوں پر مشتمل الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے آج جہلم میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب جہلم کے عوام بھی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جدید سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو باوقار، ماحول دوست، ارزاں اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب حکومت نے ختم ہونے والے سال کے دوران زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کے ویژن اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایک بڑی زرعی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے آج جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 لاکھ سے زائد کسانوں نے کسان کارڈ حاصل کیے ہیں، جس سے وہ 250 ارب روپے کے بلا سود قرضوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ کسان کارڈ اسکیم کے ذریعے کسان کھاد، کیڑے مار، ادویات اور ڈیزل براہ راست خرید رہے ہیں، جس سے وہ اضافی اخراجات اور قرضوں سے بچ رہے ہیں۔ 20% سے زائد کسانوں نے ڈیزل خریدنے کے لیے کارڈز کا استعمال کیا ہے، جبکہ پنجاب بھر میں سینکڑوں ڈیلروں نے اس اسکیم کے تحت رجسٹریشن کروائی ہے، جس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی محنت کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے آئندہ ماہ سے کراچی میں چلنے والی درآمد کردہ نئی ڈبل ڈیکر اور الیکٹرک بسوں کے روٹس کا اعلان کیا ہے۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کنول نظام بھٹو نے ایک بیان میں کہا کہ ڈیزل سے چلنے والی 5 ڈبل ڈیکر بسیں شاہراہ فیصل پر چلیں گی، جن کا روٹ ماڈل کالونی سے ٹاور اور ٹاور سے واپس ماڈل کالونی ہوگا۔ ہر بس مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہوگی، جس میں 115 سے 120 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ انہوں نے کہا 34 الیکٹرک بسیں کراچی کے نئے روٹس پر بھی چلائی جائیں گی۔ کنول نظام بھٹو نے کہا کہ پیپلز بس سروس کو حیدرآباد، خیرپور، سکھر اور شکارپور سمیت بالائی سندھ کے دیگر شہروں تک توسیع دی جائے گی۔ سندھ حکومت نے چین سے 3 ارب روپے کی 39 بسیں درآمد کی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چائنا سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا بیش بہا معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور قومی ترقی کے لیے ان وسائل کو تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری بالخصوص اپنے دوست ملک چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری صوبائی معیشت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ چینی وفد نے کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں آمادگی کا اظہار کیا، جس کا مقصد اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنا اور صوبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں کرسمس کے دوران غنڈہ گردی اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کا نوٹس لے اور بھارتی مظالم کا شکار اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں تعاون کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بھارت میں کرسمس کے دوران توڑ پھوڑ اور مسلمانوں پر تشدد کے بارے میں پاکستان کے رد عمل سے متعلق صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم گہری تشویش کا باعث ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ غنڈہ گردی کے حالیہ قابل مذمت واقعات نے مسلمانوں میں خوف اور بے چینی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کسانوں نے مجوزہ کاکاپورا شوپیاں ریلوے لائن کے خلاف شوپیاں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے خبردار کیا کہ یہ منصوبہ زرخیز زرعی زمین
اور سیب کے صدیوں پرانے باغات کو تباہ کر دے گا، جس سے ہزاروں خاندانوں کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ جائے گا۔ معمر مرد اور خواتین ریبل حکام کی طرف سے تازہ حد بندی کے خلاف احتجاج کے لیے باغات میں جمع ہوئے۔ وائرل ویڈیوز میں نئے نصب شدہ لوہے کے کھمبوں کے پاس کھڑے آنسو بہاتے باغبانوں کو دکھایا گیا ہے، جنہیں خدشہ ہے کہ یہ لائن ان کے رزق کا واحد ذریعہ نکل لے گی۔ مجوزہ ریل ٹریک 30 سے زائد دیہات سے گزرے گا جو سیب کی کاشت کے حوالے سے معروف ہیں۔ ادھر جموں میں محکمہ صحت کے ملازمین نے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات حل کرنے میں حکام کی ناکامی کے خلاف احتجاج کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے کریک ڈاؤن کے دوران جموں ضلع میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ بھارتی فوج کی 27 آسام رائفلز نے شمالی کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں معمول کی ہیں اور ان کا مقصد مقامی آبادی کو خوفزدہ کرنا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے اپنے چیئرمین شبیر احمد شاہ کی ضمانت کی درخواست کو ملتوی کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی کو طول دینے اور انہیں سزا دینے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کہا کہ عدالتیں غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے کے بجائے بھارتی ریاستی بیانیے کو مدد فراہم کر رہی ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اڑیسہ میں ایک مسلمان محنت کش پر ظلم و تشدد اور اتراکھنڈ میں ایک قبائلی طالب علم کی ہلاکت کی مذمت کی۔ انڈونیشیا کے شہر ماناڈاؤ میں بزرگ شہریوں کے ایک نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے کم از کم 16 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق آتش زدگی کے وقت متاثرین میں سے کئی افراد اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں ہمیرا رانا سے۔ آج ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کا اگلا میچ بدھ کو زمبابوے اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے اولمپک جیولن چیمپئن ارشد ندیم کو دبئی میں منعقدہ ورلڈ سپورٹس سمٹ کے موقع پر گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ کیٹیگری میں محمد بن راشد المختوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس میں ان کی تاریخی کارکردگی کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا، جہاں انہوں نے 92.97 میٹر کی ریکارڈ تھرو پھینک کر طلائی تمغہ جیت کر اولمپک اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے ناروے کے اینڈریاس تھورکلسن کا 16 سالہ پہلے کا اولمپک ریکارڈ توڑا اور جیولن تھرو میں پاکستان کے لیے پہلا اولمپک طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ 2008 میں شروع کیا گیا محمد بن راشد المختوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ دنیا بھر میں کھیلوں کی غیر معمولی کامیابیوں اور کردار کا اعتراف کرتا ہے۔ ارشد ندیم واحد پاکستانی کھلاڑی تھے جنہوں نے رواں سال کے سمٹ میں نمائندگی کی، جس میں کھیلوں کی سرکردہ عالمی شخصیات شریک تھیں۔ 18ویں کورین ایمبیسڈر نیشنل جونیئر اینڈ کیڈٹ کیوریوگی اور پومسے تائیکوانڈو چیمپئن شپ راولپنڈی میں ختم ہو گئی ہے۔ اس تقریب کی میزبانی پاکستانی تائیکوانڈو فیڈریشن اور جنوبی کوریا کے سفارت خانے نے مشترکہ طور پر کی۔ ایونٹ کے دوران ملک بھر سے تائیکوانڈو کے 530 کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے ناظم الامور پارک جی لارک نے پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن، انسٹرکٹرز اور عہدیداران کو پاکستان میں تائیکوانڈو کے فروغ کے لیے ان کی لگن کو سراہا۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1495 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,73,896 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 585 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 950 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 52 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 485 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 177 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 272 میں کمی، جبکہ 36 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $115.31 کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں $1,516.90 کی کمی ہوئی۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 22 پیسے اور 378 روپے 89 پیسے، یورو 329 روپے 71 پیسے اور 330 روپے 30 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 67 پیسے اور 74 روپے 80 پیسے، UAE درہم 76 روپے 26 پیسے اور 76 روپے 40 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 80 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,03,088 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,98,354 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 88,318 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,10,036 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ممتاز کلاسیکی گلوکار استاد چھوٹے غلام علی خان کی 39ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ استاد چھوٹے غلام علی خان کا تعلق قصور کے ایک موسیقی دان گھرانے سے تھا، جہاں وہ سن 1910 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تربیت اپنے والد میاں امام بخش سے حاصل کی، جو دھرپد انداز گائکی میں اختصاص رکھتے تھے۔ جب ریڈیو کی اینٹ رکھی گئی تو ہم نے پروگرام شروع کیا، ہمیں بلوایا گیا تھا، ہمارا نام تھا خدا کا فضل و کرم۔ میں نے ابتدا لاہور ہی سے، پبلک کے سامنے بھی بڑا مزہ آتا ہے، ریڈیو میں تو مزہ آنا ہے کیونکہ وہ بڑا سکون ہوتا ہے، اور پبلک کو بھی قابو کرنا یہ بڑی گائے کی صفت ہے کہ میں تو عوامی گویا ہوں، مجھے عوام نہیں پسند، اور اولیاء اللہ کا تو میں بڑا معتقد ہوں، انہی کی صدقے میں ہم لوگوں کو گانا بجانا ہے۔ استاد چھوٹے غلام علی خان خیال، ترانہ، ٹھمری، دادرا اور غزل سبھی یکساں مہارت سے گاتے تھے۔ وہ ایک عرصے تک لاہور آرٹس کونسل سے وابستہ رہے، جہاں انہوں نے موسیقی کی تربیت کے لیے ایک اکیڈمی قائم کی تھی۔ ان کے شاگردوں میں شاہدہ پروین اور بدرالزماں قمرالزماں کے نام نمایاں ہیں۔ استاد چھوٹے غلام علی خان کو حکومت پاکستان نے سن 1985 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ٹی وی ڈرامے راہ گزر کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈرامے میں اداکارہ ہیرا مانی اور اداکار محب مرزا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی شک اور دھوکے کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ نادیہ احمد نے تحریر کیا ہے اور اس کی ہدایات محسن طلعت نے دی ہیں۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور تکنیکی تعاون نے کامسیٹ ریسرچ گرانٹ پروگرام برائے نوجوان خواتین محققین 2025-26 کے تحت ملائیشیا، بینن، موریتانیہ، بنگلہ دیش، پاکستان، نائجیریا، مصر اور ازبکستان سمیت OIC کے رکن ممالک کے 19 کامیاب محققین کے لیے نوجوان خواتین تحقیقی گرانٹس ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سائنسی کمال کو فروغ دینا، مقامی تحقیقی صلاحیت کو مضبوط کرنا اور OIC رکن ممالک میں نوجوان محققین کو جدید اور اثر انگیز تحقیقی منصوبوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ ہر منتخب محقق کو $5,000 سے $7,000 کے درمیان گرانٹ ملے گی، جو سائنسی آلات، استعمال کی اشیاء، معمولی تحقیقی آلات اور خصوصی مواد کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ OIC کامسیٹ کے رابطہ کار عمومی ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے اس بات پر زور دیا کہ کامسیٹ نوجوان سائنسدانوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانیہ کے ماؤنٹ سینائی اسکول آف میڈیسن کے محققین نے ایک نئی مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی تیار کی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخصوص جنیاتی تغیرات سے کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور وہ کتنی نقصان دہ ہیں۔ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی بیماریوں کی ان اقسام کی بھی پیش گوئی کر سکتی ہے جن کی تبدیلی کا سب سے زیادہ امکان ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت تشخیص کے عمل کو تیز کر سکتی ہے اور ذاتی نوعیت کے علاج کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے۔
قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ چند روز میں ملک کے مختلف حصوں میں متوقع مغربی ہواؤں کی لہر داخل ہونے کے پیش نظر موسم کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ پیشگوئی کے مطابق مغربی ہواؤں کی لہر آج رات سے ملک کے جنوبی حصوں میں داخل ہوگی اور کل تک اس میں شدت آنے کی توقع ہے۔ یہ سسٹم بدھ کو ملک کے بالائی اور وسطی حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور جمعے کی صبح تک بالائی علاقوں میں موجود رہے گا۔ سیاحوں کو زیادہ محتاط رہنے اور خطرناک اور بلند علاقوں میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ادھر اس عرصے کے دوران وسطی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند میں کمی کی توقع ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سیدہ صالح سے۔ آج رات میں جوب، کلا، تربت، گوادر، جیوانی، لسبیلا، وراں، چاغی، پنجور، خزدار اور گردنواں میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی برآلود رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کل شام رات سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک سے بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ شمال اور جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ کے میدانی اضلاع میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم پنجاب اور سندھ کے چند میدانی اضلاع میں دھند چھائی رہی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -7، گپس -5، سکردو -3، کلات، پڑا چنار، بگروٹ میں -2، مالم جبہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 5، مری میں 2، لاہور میں 6، کراچی میں 12، پشاور میں 5، کوئٹہ میں 2، مظفر آباد میں 5 اور شوپیاں سری نگر میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم آئندہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام اہم امور پر چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کسانوں سے 60 لاکھ ٹن گندم خریدے گی۔ وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں طلبہ میں 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے شہر جہلم میں 15 بسوں پر مشتمل الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے چینی سرمایہ کاروں کو کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں کرسمس کے دوران غنڈہ گردی اور مسلمانوں پر تشدد کے واقعات کا نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کسانوں نے شوپیاں میں مجوزہ کاکاپورا شوپیاں ریلوے لائن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے اولمپک جیولن چیمپئن ارشد ندیم کو دبئی میں عالمی اسپورٹس سمٹ میں محمد بن راشد المکتوم گلوبل اسپورٹس ایوارڈ کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے بدھ سے جمعے تک بارشوں کے بارے میں موسمیاتی انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق آوان، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔